کیوں؟ یہ جو شریعت ہے کامل شریعت ہے، اکمل شریعت ہے، اس میں دین اسلام کا ہر اصول بیان کر دیا گیا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ اتنا پیارا دین ہے۔ دیکھو دنیا کے مختلف ادیان پر دیکھا جائے تو دین اسلام کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے اور اس کو کامل اور اکمل بتلایا گیا ہے۔ کیسے؟ پچھلے ادیان جو ہے وہ کسی شخص کی طرف منسوب ہوں گے یا تو پھر کسی قبیلے کی طرف منسوب ہوں گے۔ جیسے یہود ایک قبیلہ تھا، اس کی طرف کیا ہو گئے؟ یہودی منسوب ہو گئے۔ عیسائی کرسچن کہلائے، اور اسی طریقے سے زرتشت جو مذہب تھا یہ اپنے بانی کی طرف منسوب ہو گیا، اور جو بدھ مت کا مذہب ہے وہ بدھا کی طرف منسوب ہو گیا۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ دین دوسرے ادیان ہے وہ کسی نہ کسی شخص کی طرف منسوب ہے، اور اسلام کا معاملہ جدا گانا ہے، وہ نہ کسی شخص کی طرف منسوب ہے، نہ کسی قبیلے کی طرف منسوب ہے، اور نہ کسی جگہ کی طرف منسوب ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا، مکمل طور پر تابعداری کرنا، یعنی کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دینا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور حقیقی مسلمان اسی کو کہا جائے گا جو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کر لیتا ہے، اے اللہ آپ کے جو بھی فراہمی ہو، آپ کے رسول کے جو بھی فراہمی ہو، آپ کے جو احکامات ہو، آپ کے حبیب کے جو احکامات ہو، آپ کی جو منہیات ہو، آپ نے جن جن چیزوں سے روکا اور آپ کے حبیب نے جن جن چیزوں کو روکا، سب کو میں بجا لاتا ہوں، دل سے قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام اپنے نام کی نسبت اور معنی کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے ادیان پر ایک طریقے سے فضیلت رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے، عباس پر الہامی کتاب نازل ہوئی۔ دیکھو ان نبیوں پر جو کتابیں آئی تھیں، جیسے زبور دیکھا جائے، یہ زبور کون سے نبی پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اب مگر ان کی وفات کے 500 سال کے بعد لکھی گئی تھی یہ زبور، اور اس میں شاعروں کا بھی کلام داخل کر دیا گیا تھا۔ قرآن کے بعد شاعری آئی، اقوال ظریف کی صورت میں بہترین جملے آئے، اور اسی طریقے سے مولانا روم کی مثنوی بھی آئی۔ مثنوی مولانا روم کے نام سے مشہور ہے، بہترین کتاب ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی، کتنے لوگ تائب ہو گئے اس کتاب کو پڑھ کر۔ فارسی میں اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، مثنوی مولانا روم، اور خانقاہوں کے اندر یہ کتاب سنائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عالمیت کے کورس کے ابتدائی سالوں کے اندر فارسی جماعت کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، گلستہ وسطیٰ، اس میں بھی بہترین اقوال ہے، بہترین بات ہے، لیکن دیکھو قرآن کے اندر شامل نہیں کی گئی، اور نہ شاعروں کا کلام اس کے اندر منتخب کیا گیا۔ اب زبور کے اندر شاعروں کا کلام ڈال دیا گیا، اور توریت کے اندر بھی رد بدل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، جو پیچھے آیت کے اندر بابل کا تذکرہ آیا تھا نا، بابل کا تذکرہ، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ تو یہ بابل والے نے 6 صدی قبل مسیح بیت المقدس کو تباہ کیا، تو توریت کی جو تختیاں تھی جو وہاں پر رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ضائع کر دیا تھا، اس کو بھی کیا کر دیا تھا؟ ضائع کر دیا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تو ان کی حالات زندگی جو ہے بعد میں شخص نے تحریر کی، حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کی جو باتیں ہیں وہ انصار سلیمانی کے نام سے بہت بعد میں اس کو تعریف کیا گیا تھا۔ اب یہ سب کتابیں جو ہیں بیت المقدس کی دوسری تباہی کے بعد کیا ہو گئی تھی؟ ضائع ہو گئی تھی۔ صرف وہ ان کتابوں کا یونانی ترجمہ باقی رکھا گیا تھا، باقی سب اصل کتاب موجود نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ترجمہ جو ہوتا ہے وہ اصل کتاب نہیں ہے، ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں تبدیلی بھی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ بعض آسمانی کتابوں کے اندر کہا جاتا ہے یا انجیل کے بعض نسخوں کے اندر جو اس کے اندر اشخاص کے نام آئے اس کا بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے رد و بدل ہوا ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، اور یہ بھی بائبل جو مرتب کی گئی تھی حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے
بعد لکھی گئی تھی. اب اس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ یونانی زبان میں لکھی گئی تھی، ایک آرامی زبان ہے اس میں لکھی گئی تھی. اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. بھائی اتنا اختلاف ہے، اتنی الجھن ہے دوسری الہامی اور آسمانی کتابوں کے اندر. کیوں؟ بیت المقدس کی تباہی کے بعد وہ ظاہر ہو گئی تھی ایک طریقے سے. ہاں اب جو باقی ہے تو قرآن باقی ہے. کیوں قرآن باقی ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کا درس ہم سن رہے ہیں. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہوگا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب قرآن کی تدوین اور اس کے جمع کرنے کی کیا صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. ایک تو یہ صورت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی تھی تو اسی وقت بعض صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور کہتے اس کو لکھو. تو جو مخصوص جو صحابہ تھے وہ آپ پر نازل کردہ آیات کو لکھ لیا کرتے تھے. ان صحابہ کو کاتبین وحی کے نام سے جانا جاتا ہے، وحی کو لکھنے والے. اور اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کے حافظ تھے، اولین قرآن کے حافظ تھے. اور آپ کو حفظ تھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل کے سامنے. اب جو جبرائیل اللہ کی طرف سے وہ کتاب لے کر آئے تو وہ سنتے تھے بات وہ پورے طریقے سے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا. پھر تیسری صورت یہ تھی کہ کئی ہزار صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا. بلکہ ایسا بھی ہے کہ جو 6 سال کے بچے ہوتے تھے، 7 سال کے بچے ہوتے تھے، وہ جبکہ ایمان والے نہیں رہتے تھے، جب قافلہ ان کے علاقے میں پہنچتا تھا مسلمانوں کا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے قرآن کی آیتیں سناتے تھے یا نماز میں تلاوت کرتے تھے، جب کوئی بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا تو بچے دیکھو بھیڑ جما لیتے ہیں. چند بچے ایسے بھی رہتے تھے وہ بھیڑ جما لیتے تھے. تو اس میں سے ایسا 7 سال کا بچہ بھی قرآن کی آیتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. جب ان کا قبیلہ اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تم میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تمہارا امام ہوگا. وہ تمہارا جائزہ دیا تو کسی کو زیادہ یاد ہے؟ ایک معصوم بچے کو یاد ہے حضرت حسین. ہاں تو اس طریقے سے ان کو یاد تھا. اب ان کو امام بنا دیا گیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جس کو یاد ہے وہ. اب تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو اس طرح محفوظ کیا گیا تھا کہ کسی نے چمڑے پر لکھا تھا، کسی نے پتھر پر لکھا تھا، کسی نے اسی طریقے سے پتوں پر لکھا تھا. ایک بڑے مشہور عالم دین کا سمرقند جانا ہوا بخارا کے اندر، تو وہاں کی لائبریری کے اندر انہوں نے دیکھا کہ لوہے کی تختیوں پر قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے. اور وہاں کی لائبریرین نے ان کے ہاتھوں کے اندر ایک نسخہ لا کر دیا جو پتے کے اوپر لکھا ہوا تھا. اور کہتے وہ پتا اسی اتنا تر و تازہ تھا کہ اس پتے کے اندر جو رگیں ہوتی ہے، جو رگیں نظر آتی ہیں جیسے شیشم کے پتے میں ہوتی ہے، تو وہ رگیں سمجھ میں آ رہی تھی اور باقاعدہ ان پتوں کی ایک بک بنی ہوئی تھی. اور ظاہر بات ہے جب پتوں پر لکھا گیا ہے، چھالوں پر لکھا گیا ہے تو اس وقت کی بات ہے جب کاغذ کی ایجاد بھی نہیں ہوئی ہوگی. تو آج تک پتوں پر اللہ رب العزت نے جو قرآن لکھا گیا اس کو بھی محفوظ رکھا ہے، پریس میں جو چھپ رہا ہے اس کو بھی محفوظ رکھا ہے. لاکھ دنیا کوشش کرے قرآن کی آیتوں کو مٹانے کی، اس کے احکامات کو بدلنے کی، نسخے بدلنے کی کوشش کریں، قادیانی لوگ کوششیں کریں، لیکن حافظ قرآن کے سینے سے مٹا کر بدلا ہوگا کوئی مٹا نہیں سکتا. ویسے وہ دن کی تختیوں پر اللہ رب العزت ویوستھا کر دیتے، درج کر دیتے. بہرحال یہ دین اسلام ہے. اللہ رب العزت نے اس کی تعلیمات کے اندر اور اس قرآن کی تعلیمات کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ ہر عقل مند جو شخص ہوتا ہے اس دین اسلام کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور اس کے سایہ رحمت سے امن و آتشی پانے لگتا ہے. یہود و نصارہ نے الزام لگایا کہ یہ دین اسلام جو پھیلا ہے تلواروں کی ضرورت سے پھیلا ہے. دیکھو مسلمانوں کے اندر اتنی جنگیں ہوئی، ذرا دیکھیے
تاریخ اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا دین اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا ہے. کیا بات تھی؟ حضرت عمر آئے تھے اتنے جذبے کے اندر، تلوار کھینچ کر آئے تھے کہ آج میں نعوذ باللہ چراغ نبوت ہی کو ختم کر دیتا ہوں، چراغ نبوت ہی کو ختم کر دیتا ہوں. خود اسلام کو مٹانے آئے تھے، اسلام کو تلواروں کے زور سے پھیلا ہے. کیوں؟ ایک آیت سورہ طٰہٰ کی پڑھی گئی اور آپ کے دلوں میں اثر انداز ہو گئی وہ آیت. قرآن غیر ایمان والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں میں قرآن پڑھتے تھے یا کسی مجلس میں پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کر سنتے تھے، اور ایسے سنتے تھے ماں ہو کر جیسے ان کو سانس سن گیا. تو جاذبیت ہوگی، کچھ تو کشش ہوگی اس کے اندر جو اس طریقے سے کھینچے چلے آ رہے ہیں. کہ دین اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق نبوی سے پھیلا ہے. سیرت کے جو واقعات اس کے شاہد ہے کہ پیغمبر خدا کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ بہت اونچی چیز ہے. بہرحال دوسرے دھرم کے اندر، دوسری ملت کے اندر کوئی اچھی باتیں دیکھ لینا اور اس کو ایکسپٹ کرنے لگنا نہیں ہے. یہ دیکھنا چاہیے کوئی ایسی باتیں نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو رہا ہو. آج بہت اچھے طریقے سے دوسری چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور اقلیت پسندی کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان باتوں کو قبول کرو جو تمہاری عقل کہہ رہی ہو، ان باتوں کو قبول کرو جو ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہو. وہ قدامت پسندی جو ہے اس کو چھوڑو آپ. یعنی در پردہ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام پرانا ہو گیا، یہ باتیں پرانی ہوئے. نہیں. وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمُلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا. علامہ شاطبی نے یہ شعر عربی کا لکھا ہے قرآن کے بارے میں. کتنا بہترین ہم نشین ہیں، کتنا بہترین دوست ہے یہ قرآن کریم. جب اس کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ جاؤ تو باتیں کرتے چلے جاؤ، یعنی پڑھتے ہی چلے جاؤ. 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ. رمضان مبارک کے اندر کتنا پارہ پڑھ لیتے ہیں. وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا. جتنا اس کو ریپیٹ کرو گے، اس کا یاد کرو گے تو اس کا جو حسن ہوگا اور دوبارہ ہو کر آپ کے سامنے آتا رہے گا. انسان ایک طریقے سے محو ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی جاذبیت ہے. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں دین اسلام پر سلامتی اور استقامت اور اسی طریقے سے زمانوں کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، آج کل بہت سارے ایسے فتنے سر ابھار رہے ہیں، بہرحال اس سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کو اور اس کے دستور پر اور اس کے منشور پر عمل کرنے والے بن جاؤ. دعا فرما لیجیے. اگلی جو آیت ہے 105 کی، 105 اور 106